بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کی ہماری ٹاپک ہے حج کس پر فرض ہے. معزز سامعین، حج کی لفظ زبان پر آتی ہے تو دل بھی خوش ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق نصیب کرے. معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کو حج کی توفیق نصیب ہوتی ہے. بہت خوش نصیب ہیں جن کو حج کی سفر پر روانگی اور وہاں حج کی ادائیگی کی توفیق ہوتی ہے. معزز سامعین، اللہ رب العزت ہم سب کو حج کی توفیق نصیب کرے. اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ حج کس پر فرض ہے. معزز سامعین، حج جن لوگوں پر فرض ہے تو سب سے پہلے 3 باتوں کو آپ سمجھیے. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. نمبر 2 کہ حاجی کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو. جب وہ وہاں جائے، مکہ، مدینہ اور جو حج کے دوسرے مناسک اعمال ہے، جب وہ اس میں چلا جائے، وہاں کی رہائش ہے، خرچہ ہے اور دیگر ضروریات، گویا کہ وہاں کی جو بھی ضروریات ہے، سفر پر جانے کا، آنے جانے کا خرچہ ہے، وہ بھی جتنی بھی ضروریات ہے اس کا خرچہ اس کے پاس موجود ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس یہ خرچہ موجود ہے آنے جانے کا تو اس شخص پر حج فرض ہے. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے وہاں جتنے بھی ایام گزاریں گے وہ شخص، تو اس ایام کے دوران ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ رکھے جس کی وجہ سے ان کے گھر چلے. ایسے نہ ہو کہ آپ حج کے ایام میں حج کے لیے چلے جائے اور گھر والے بھوکے بیٹھے ہو، تو اس پر آپ پر بھی حج فرض نہیں ہے. اگر آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کے لیے خرچہ رہ جاتے ہیں اور گھر کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں، آپ کے اوپر پھر حج فرض ہے، پھر آپ حج کریں. 3 باتیں ہوئی، مختصر 3 باتیں. نمبر 1، آنے جانے کا راستہ کیا ہو؟ پرامن ہو. نمبر 2، حاجی کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، آنے جانے کا یعنی باقی جو ضروریات ہے وہ پورا کر سکتا ہو. نمبر 3 کہ حاجی جب حج پہ چلا جائے تو اس کے گھر والوں کے لیے اتنا خرچہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے گھر کا خرچہ چلے، وہ کسی کے محتاج نہ ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ آپ حج کے لیے چلا جائے اور گھر والے بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جائے تو آپ پر پھر حج فرض نہیں ہے. ضروری ہے کہ آپ کے پاس گھر میں پیسہ ہو. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اگر آپ پر حج فرض کیے تو آپ کوشش کریں کہ آپ حج کے لیے تیاری کریں اور اس کے لیے اپنے کوشش جاری رکھیں. اور جب آپ پر حج فرض ہو تو اس کے لیے سب سے جلدی کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جب دینی معاملے میں ہم سے کوئی سوال کیے جاتا ہے، دینی معاملے میں ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک بری عادت بن چکی، وہ لوگوں کی زبان پر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ حج کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ مالک انشاءاللہ کر لوں گا. اسی طرح جب دوسرے معاملے میں جب آپ ان سے کہیں کہ اپنے اولاد کے لیے نکاح کی بندوبست کرے، ان کی شادی وغیرہ کرائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ مالک انشاءاللہ ان کے لیے میں کر لوں گا. اگر دنیاوی کاروبار کے بارے میں، دنیاوی کسی چیز کے بارے میں، مثال دنیا کی کوئی بھی چیز کے بارے میں اگر اس کے ساتھ بحث کیا جائے تو اس کو بتایا جائے کہ آپ یہ کام کریں تو وہ بخوشی اس کام کو کرنے لگتے ہیں اور اس میں مال بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اوقات بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قوت ہر چیز صرف کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے. یہ بہت بری مرض ہے. جب اللہ رب العزت نے آپ پر حج فرض کیا ہے تو آپ خوش سعادت مند شخص ہے، آپ خوش نصیب ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا ہے. آپ جائے با حج کرے، اللہ رب العزت کے سامنے روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حج کر کے واپس آئے تو وہ ایسا ہے جس طرح
کہ اس کے ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ گویا انسان گناہوں سے بہت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے دل صاف ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے رونے لگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال دی ہے اور آپ پر زکوٰۃ اور آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ حج کی فریضے میں جلدی کریں، سستی کوتاہی نہ کریں، اس کی وجہ سے آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔